بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلے لیکچر کی طرف آ رہے ہیں جی. ہم نے چیلنجز اور ایشوز ڈسکس کیے ڈیٹیل سے گزشتہ لیکچرز میں کہ جب ہم انوائرمنٹل پلاننگ کریں گے، یعنی جب ہم کوشش کریں گے کہ ہیومن نیڈز اور انوائرمنٹل کوالٹی کے درمیان ایک بیلنس کریٹ ہو، تو ہمیں کن چیلنجز اور ایشوز کو ہمارا واسطہ پڑے گا، وہ ہم نے ڈسکس کیے. اب یہ جو چیلنجز اور ایشوز ہیں اور جو لیسنز لرن ہیں، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ انوائرمنٹل پلاننگ نالج جو ہے یہ بیس کرتا ہے لیسن لرن پہ، ایکسپیرینسز پہ، ایکسپیرینس بیس نالج. تو جو لیسن لرن ہیں ابھی تک کے اور جو انوائرمنٹل پلانرز فورسی کرتے ہیں فیوچر میں جو ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہونی ہیں، جو چیلنجز اور ایشوز آنے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہوں یا ڈیولپ کنٹریز ہوں، تو وہ جو چیلنجز اور ایشوز کو کس طریقے سے ہم نے میٹ کرنا ہے، اس کے لیے کچھ پرنسپلز فریم کیے گئے ہیں. ویسے تو کافی سارے ایک لسٹ بن سکتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن ایک کمپیکٹ جو ایک وہ بنا ہوا ہے، ایک پرنسپلز ہیں 4 بڑے، وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی ہم پلاننگ کریں، انوائرمنٹل پلاننگ یا مینجمنٹ کے لیے جائیں، یا ان ادر ورڈز وی کین سے دیٹ کہ جب ہم بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں بٹوین ہیومن نیڈز اینڈ انوائرمنٹل کوالٹی، تو ہمیں ان 4 پرنسپلز کو فالو کرنا ہوگا. یہ 4 پرنسپلز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر 1 بائی 1 ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. امپورٹنٹ ہیں، آسان بھی ہیں، آپ ان کو سمجھ لیجیے گا. اچھا، سو فالوئنگ آر دا کی پرنسپلز آف انوائرمنٹل پلاننگ. 1. Conservation is the efficient use of resources. The second one, maintenance of harmony between people and nature. Third principle is the environment is spiritual renewal. Fourth, natural rights and the shared existence of humans and nature. یہ 4 پرنسپلز ہیں. جب ہم پلاننگ کریں تو اس وقت ہمیں ان کو فالو کرنا ہوگا، ان کو سامنے رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم 1 بائی 1 ان پرنسپلز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کیا جی. فرسٹ پرنسپل، کنزرویشن از دی ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز. دس پرنسپل ریکگنائزز دیٹ using the natural environment to satisfy material needs is a necessity. However, resources are scarce and consideration must be given to their efficient use and the minimization of waste. سب سے پہلی بات، فنڈامنٹل بات، کیونکہ معاملہ ہے ہی سارا ریسورس یوٹیلائزیشن کا. ہیومن نیڈز اور انوائرمنٹل کوالٹی میں بیلنس لانے کا، یعنی آپ ایک ہی وجہ اگر وہ کہیں جو کی فیکٹر ہے وہ ہے ریسورس یوٹیلائزیشن، جو ہم ریسورسز یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے فنڈامنٹل پرنسپل جب آپ پلاننگ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ ریسورس کو کنزرو کریں. اور ریسورس کنزرویشن کیسی ہوتی ہے؟ اس کا ایفیشینٹ یوز کریں، یعنی کم ریسورسز استعمال کر کے اس سے زیادہ کام لیں. ایفیشینٹ یوز. اب یہ بات جو ہے، جیسے یہ پرنسپل بھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو تمام ریسورسز اپنے انوائرمنٹ سے لینے ہیں، نیچر سے لینے ہیں، اور یہ مٹیریل جو ہم لیتے ہیں یہ ایک نیسیسٹی بھی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے مکان بھی نہیں بنانے، سیمنٹ بھی نہیں لینا ہے، اور سریے بھی نہیں لینا ہے، اور فاسل فیول بھی نہیں ہم نے استعمال کرنے ہیں، اور یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، اور بیٹھ جائیں گے مزے سے. دیٹ از ناٹ پاسبل. تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ ایک نیسیسٹی ہے لائف گزارنے کے لیے. اب ہے کیا؟ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف
یہ بات ذہن میں سمجھنی ہوگی کہ یہ ریسورسز کو جیسے وہ جو جس کو ہمارے اسلام ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ جو اسراف ہوتا ہے وہ والی بات نہ ہو. ریسورسز کا جو استعمال ہو وہ ایفیشینٹ ہو, جتنی ضرورت ہو اتنا ہو, اور اس کا جو ہمارے ذہن میں نظر ہو وہ یہ یعنی دو پہلو ریسورس یوٹیلائزیشن کے ہمارے ذہن میں ہوں کہ ریسورسز آر لمیٹڈ, ایک تو یہ لمیٹڈ ہے, یہ ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ایک وقت کے لیے ہیں. اور دوسری جو بات ہے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جب بھی ہم ریسورسز یا یہ جو تمام چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ کیا کرتی ہے, ان ریٹرن یہ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے. تو ایک طرف ہم نیچر سے یا انوائرمنٹ سے چیز لیتے ہیں اپنے لیے را مٹیریل, اور پھر اس کو استعمال کر کے جو ویسٹ ہمارے پاس پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہم دوبارہ لے جا کر اسی انوائرمنٹ میں لے جا کر ہم ڈمپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو یعنی جو سب سے فنڈامنٹل پرنسپل ہے, اور اگر ہم سے آپ کہیں کہ یعنی ایک ہی پرنسپل اگر کوئی ایسا ہو جس پہ کہ کام کیا جائے اور باقی تین ہم بھول جائیں تو وہ یہ پہلا یہ پرنسپل ہے کہ ہم ریسورسز کے حوالے سے ہماری جو ایپٹیچیوڈ ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ ایسی ہو جائے کہ ہم ریسورسز کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ان لمیٹڈ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور ہم نے جو کچھ کرنا ہے. ریسورسز میں جب ہم بات کریں تو ہر قسم کی ریسورس, اس میں ایون آپ کی یعنی جس کو ہم کوئی ریسورس سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہ ایئر, فریش ایئر جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں ہوتے, جس کو کامنس کہتے ہیں. اور ٹریجڈی آف کامنس اگر آپ کو یاد ہو تو جو کامنس کی بات ہم کر رہے تھے, ان کو تو ہم ان کی تو ٹریجڈی یہی ہے کہ ان کو تو ہم ریسورسز یہ تو ہم لیے ہوئے ہیں بار گرانٹے, بس اس کے ساتھ جو چاہو کرو, جس طریقے سے استعمال کرو, بیڑا غرق کر کے رکھ دو. یہ سوچ ہم نے بدلنی ہوگی. یعنی ہم نے ریسورسز کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس میں اسراف کا وہ جو پہلو ہے وہ نہ ہو. جو دیکھیں آگے آئیں گی جو تھرڈ پرنسپل ہے, اس لیے ہم یہاں پر وہ بات نہیں کر رہے ہیں جو ہماری جو ٹیچنگز ہیں اسلام وہ ہمیں کس طریقے سے جو چیزیں سمجھاتا ہے. آگے ایک سلائیڈ آئے گی وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پر آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز یا ریسورس کنزرویشن جو ہے یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ پرنسپل ہے انوائرمنٹل پلاننگ کا, ٹھیک ہے نا جی. اچھا آتے ہیں نیکسٹ کی پرنسپل کی طرف, مینٹیننس آف ہارمونی بٹوین پیپل اینڈ نیچر. The impact of human actions on the environment forms the basis for this ideal. As human activities introduce disruptions that affect natural system, there is a need to maintain balance between people and nature and preserve the integrity of natural systems. یہ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ انوائرمنٹل سائنسز کا جو کی جو تھیم ہے, پورا انوائرمنٹل سائنسز ڈسپلن کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے. اور آپ انوائرمنٹل سوشولوجی میں پڑھ بھی چکے ہیں, آپ کو اگر یاد ہو آئی پیٹ ایکویشن اگر آپ کے ذہن میں ہو, اور باقی آپ انوائرمنٹل سوشولوجی کے حوالے سے جو ہمارے لیکچرز ہیں آپ کے ذہن میں ہوں, ہم آپ یہ دیکھیں آپ وہاں بھی پڑھ چکے ہیں, اور پھر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دیکھیں کہ اس زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ لاکھوں مخلوقات ہیں, سب کی سب مخلوقات جو ہیں نا وہ ایک لگے بندے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جو ان کو ایک چیز جو ان میں بلٹ ان اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے نا, اسے وہ دائیں بائیں نہیں ہلتے ہیں. آپ نے شیر کو گھاس کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, اور تو اور اگر شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو وہ شکار بھی نہیں کرے گا. اور ایکل اگر اس کی شکار کی بھی آپ عادات کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو اس کی پرائرٹیز ہوں گی, ایک نمبر پہ فلاں چیز ہے, اگر یہ ہوگی تو وہ وہی شکار کرے گا, دوسری کی طرف نہیں جائے گا. پھر اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے نمبر والا دیکھے گا, پھر تیسرے نمبر پہ دیکھے گا, کرتا 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 پھر انسان کی طرف بھی آتا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے بھی وہ جو یہ شیر وغیرہ ان عادت سے کوئی ایک آدھ شیر اگر تھوڑی سی ڈیویشن کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, یہ پاگل والا شیر. یعنی وہ اپنی ایک لگے بندے اصول کے تو اس لیے جتنی بھی نیچرل سسٹمز ہیں نا اس پلانٹ ارتھ پہ وہ
ان کو باقی تو کسی بھی مخلوق سے کسی قسم کا کوئی نقصان کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے. وہ بھئی اپنے صحیح طریقے سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ فلورا ہے، فانا ہے، مائکرو آرگینزم سے لے کر وہ بڑے بڑے آرگینزم جو ہیں، سب تک اپنا ایک ہی ان کا ایک زندگی ہے اور اپنے ایک وہ گزار رہے ہیں. جو امپیکٹ ہے انوائرمنٹ کو یا نیچرل سسٹم جو ہے نا، ان کو صرف ایک مخلوق ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے جو اس کو ڈسٹرپٹ کر سکتی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت انسان. These are human activities which introduce disruptions that affect natural system. Remember, only the human activities. آپ کسی بھی اور مخلوق کی کسی ایکٹیویٹی کو نہیں کہہ سکتے. ہاں آپ اگر یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ایگزاٹک اسپیشیز آتی ہیں اور ایک جگہ پہ وہ فلاں پودے لگائے یا درخت لگائے یا فلاں اسپیشی ہم نے چھوڑی سے، تو وہ ہم نہیں چھوڑی، ان کا کوئی قصور اس میں نہیں ہوتا. وہ یعنی جو بھی چینجز آ رہی ہوں، جو بھی وہ ہوں گی، وہ یہ انسان کی وجہ سے. تو اس لیے اگر آپ انسان کو ایک طرف رکھیں گے اور باقی تمام مخلوقات کو اور انوائرمنٹ کو دوسری طرف رکھیں، یعنی پلینٹ ارتھ، اس میں جو جتنے بھی بایوٹک اور اے بایوٹک کمپوننٹس ہیں اس کے، وہ سب ایک طرف، اور ایک طرف حضرت انسان. یہ حضرت انسان ہے کہ جو اس پورے جو دوسری طرف آپ کے پاس پلینٹ ارتھ، اس کو یہ اللہ نے قوت دی ہوئی ہے کہ یہ ان چیزوں میں ڈسٹرپشنز پیدا کر سکتا ہے. یہ طاقت ہے اس کے پاس، اور یہ طاقت دے کہ اس کو یہ کہا کہ یہ صلاحیت ساتھ میں دے دی گئی ہے کہ اگر کہ اس کی حرکتوں سے اگر یہ ڈسرپشنز آ جاتی ہے، نیچرل سسٹم جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو یہ صلاحیت بھی اسی کو دے دی گئی ہے کہ اس کو فکس کر سکے کسی حد تک، یعنی جو ڈیمیج ہے اس کو ریکور کر سکے. تو اب کرنا کیا ہے؟ یہ جو دوسرا آپ کے پاس جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان میں اور اس جو آپ کا پلینٹ ارتھ ہے اور اس میں جتنی بھی نیچر سسٹم ہیں، بایوٹک اور ان میں بیلنس اور ہارمنی بنانی ہے. آپ نے اس سے چیزیں لینی ہیں، اس کو استعمال کرنا ہے. ایکسپلائٹ دیکھیں، آپ ایکسپلائٹیشن نہ کریں، باقی آپ ہی کے لیے بنی ہے. فاسل فیوز کس نے استعمال کرنے ہیں؟ بینسوں نے، بکریوں نے، گایوں نے تو نہیں استعمال کرنے ہیں، ان کو کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی. آپ نے یہ گاڑیاں بنانی ہیں، آپ نے یہ جہاز بنانے ہوں گے، آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ یہ جو